السلام علیکم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے ٹرانزیٹیو انٹرانزیٹیو ورب۔ تو اسٹوڈنٹس کے لیے یہ انتہائی تکلیف دہ مسئلہ بن گئی ہے کہ آیا سینٹنس میں ٹرانزیٹیو ورب کی پہچان کس طرح کریں گے اور انٹرانزیٹیو ورب کی پہچان کس طرح کریں گے۔ یہ انتہائی تکلیف دہ بن گیا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے، پرابلم ہے ان کے لیے۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ پرابلم ان کے حل کروں، اور یہ بھی کوشش کرتا ہوں کہ آسان طریقے سے اسٹوڈنٹس کو سمجھاؤں۔ تو یہ ٹرانزیٹیو ورب جو ہے اس کے لیے آبجیکٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ آبجیکٹ کے بغیر ٹرانزیٹیو کا جو مطلب ہے وہ سینٹنس کا جو مطلب ہے ہمارے ذہن میں نہیں آئے گا۔ اور انٹرانزیٹیو جو ہے، انٹرانزیٹیو کے لیے آبجیکٹ کی جو ضرورت ہے وہ نہیں ہوتی ہے، آبجیکٹ کے بغیر اس کا مفہوم کلیئر ہوتا ہے۔ باقی دوسری بات یہ ہے کہ یہ ٹرانزیٹیو انٹرانزیٹیو یہ ورب کے دو قسمیں میں نے لیے ہیں، ورب کے اور قسمیں ہیں۔ میں یہاں آج دو قسمیں آپ کے سامنے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، ٹرانزیٹیو انٹرانزیٹیو۔ اور یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ورب دو قسم کے ہیں، ایک ٹرانزیٹیو ہے، ایک انٹرانزیٹیو ہے۔ وہ تو آلریڈی ہے، جیسے کہ انٹرانزیٹیو ورب میں ایک لیتا ہوں، انٹرانزیٹیو ویپ، تو یہ انٹرانزیٹیو ورب ہے۔ اس طرح کرائی، یہ بھی انٹرانزیٹیو ورب ہے۔ لیکن بعض اور ورب جو ہے ٹرانزیٹیو، وہ ان کا ڈیپینڈ ہم پر ہوتا ہے کہ آیا ہم کسی ورب کو ٹرانزیٹیولی استعمال کرتے ہیں یا انٹرانزیٹیولی استعمال کرتے ہیں۔ مثال میں دیتا ہوں، مثال میں کہتا ہوں کہ ہی رنز اے بائک۔ ایک سینٹنس یہ میں نے لے لیا، یہاں پر یہ ورب ہے۔ دوسرا سینٹنس میں لیتا ہوں، یہی رنز دوبارہ استعمال کرتا ہوں، ہی رنز کوئکلی۔ تو یہ پہلے یہ آبجیکٹ ہے، لہٰذا جب یہ آبجیکٹ ہو گیا تو یہ ورب جو ہے یہ ٹرانزیٹیو ہو گیا، اور دوسرے سینٹنس میں یہ آبجیکٹ نہیں ہے، اس لیے یہ ورب جو ہو گیا یہ کیا ہو گیا، انٹرانزیٹیو ہو گیا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا کہ ٹرانزیٹیو جو ہے، ٹرانزیٹیو کے لیے آبجیکٹ کا ہونا ضروری ہے، آبجیکٹ کا، اور انٹرانزیٹیو کے لیے آبجیکٹ کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور یہ آبجیکٹ اور ایڈورب کے بارے میں نے پہلی ویڈیوز بنائے ہیں، اگر کسی نے دیکھے ہیں تو آج کا لیکچر ان کے لیے آسان ہوگا، اور اگر کسی نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ پچھلی ویڈیوز دیکھ لے، اور اگر یہاں سے ان کا جو کانسیپٹ ہے کلیئر ہوتا ہے پھر تو کوئی بات نہیں ہے، دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ بائک جو ہے، یہ بائک آبجیکٹ ہے، یہ آبجیکٹ کی طرف دوبارہ اس لیے چلا گیا ہے کہ آبجیکٹ کے بغیر یہاں کے بارے میں جب ہمیں علم نہ ہو تو یہ ٹرانزیٹیو اور انٹرانزیٹیو جو ہے ان کا بھی مکمل طور پر ہم علم نہیں رکھ سکتے۔ تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہاں پر جب آپ وٹ کا سوال کریں، کیا کا سوال کریں اردو میں، انگلش میں وٹ، اور وٹ کے لیے یہ جو لفظ جو ہے صحیح ہو، جیسے کہ میں کہوں ہی رنز وٹ، وہ کیا چلاتا ہے، ہی رنز اے بائک، وہ بائک چلاتا ہے، تو بالکل وٹ کے لیے یہ جواب صحیح ہے۔ تو لہٰذا جب یہ جواب صحیح ہے تو آپ کا یہ ورب ٹرانزیٹیو ہو گیا۔ اور یہاں پر تو جو میں سوال نہیں یہ سوال تو کر سکتا ہوں کہ وٹ، لیکن جواب صحیح نہیں آئے گا کہ ہی رنز کوئکلی، وہ تیزی سے دوڑتا ہے۔ میں آپ سے سوال کروں کہ ہی رنز وٹ، وہ کیا دوڑتا ہے، یہ تو کچھ عجیب قسم کا سوال لگتا ہے، جواب بھی عجیب قسم کا ہوگا۔ تو لہٰذا یہ آبجیکٹ نہیں ہے، اس لیے یہ حصہ جو ہے یہ ٹرانزیٹیو نہیں ہے، یہ انٹرانزیٹیو ہے۔ تو آبجیکٹ کے وٹ والے سوال سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ جب یہ آبجیکٹ ہو تو یہ ٹرانزیٹیو ہوگا، یہ آبجیکٹ نہیں ہے تو یہ انٹرانزیٹیو ہوگا، یہ بھی ان سے پتہ چلتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ دوسری دفعہ میں یہ بھی بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے 12 ٹینسز پڑھے ہیں انگلش کے، 12 ٹینسز۔ اب 12 ٹینسز میں کسی بھی ٹینس کا جملہ ہے، اب اس جملے کو پاسٹ انڈیفینٹ میں
पास इंडिफिनिट में कन्वर्ट करे, तब्दील करे। जब इस जुमले को पास इंडिफिनिट में कन्वर्ट करें तो इसके बाद आप इसका उर्दू में ट्रांसलेशन करें। अगर उर्दू वाले ट्रांसलेशन में नून बड़िए ने ये लफ्ज़ आ गया तो आपका वर्ब जो है वो क्या है, वो आपका ट्रांजिटिव है। और अगर ये नून बड़िए ने नहीं आ गया उर्दू वाले ट्रांसलेशन में तो वो इंग्लिश वाले सेंटेंस में आपका जो वर्ब है वो इंट्रांजिटिव है। हम मिसाल से साबित करते हैं कि ही आई गो टू स्कूल। अब ये गो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हमें बताता है। अब इससे मैं पास इंडिफिनिट टेंस बनाता हूँ, आई वेंट टू स्कूल। अब इसके मैंने ऊपर आपसे कहा कि 12 टेंसेस है, इससे पास इंडिफिनिट बनाए। देखें कोई भी जुमला है, एक प्रेजेंट इंडिफिनिट वाला जुमला है, मैंने इससे पास इंडिफिनिट वाला जुमला बना लिया। इसके बाद क्या करूँगा, उर्दू में मैं इसका ट्रांसलेशन लिखूँगा। आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया। दरमियान में नून बड़ी ने नहीं आ गया। जब नून बड़ी ने नहीं आया तो मैंने क्या कहा था कि अगर नून बड़ी ने आ गया तो आपका वर्ब ट्रांजिटिव है। अगर नून बड़ी ने यहाँ उर्दू में नहीं आया तो आपका ये वर्ब जो है वो क्या है, वो इंट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव। तो लिहाजा यहाँ पर ये गो या इवेंट जो है ये इंट्रांजिटिव इस्तेमाल हुआ है, ये वर्ब ट्रांजिटिव नहीं है। और एग्जांपल लेते हैं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। आई एम प्लेइंग क्रिकेट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जुमला है। इसको मैं पास इंडिफिनिट में चेंज करता हूँ, आई प्लेड क्रिकेट। अब इसका उर्दू में ट्रांसलेशन करता हूँ, मैंने क्रिकेट खेला। तो उर्दू वाले ट्रांसलेशन में नून बड़ी ने आ गया। जब नून बड़ी ने आ गया तो हमारा ये प्लेड या ये प्लेइंग वाला वर्ब जो है ये ट्रांजिटिव है, क्योंकि नून बड़ी ने उर्दू वाले सेंटेंस में आ गया। तो ये भी एक पहचान है कि अगर नून बड़ी ने, ये तरीका जो मैंने आपको बता दिया कि कोई भी जुमला ले लिया टेंस वाला, इससे पास इंडिफिनिट में इसको चेंज करे, बाद में इसका उर्दू में ट्रांसलेशन करे, नून बड़ी ने आ गया तो ये आपका वर्ब ट्रांजिटिव है। नून बड़ी नहीं आ गया तो आपका ये वर्ब इंट्रांजिटिव है। ये तरीका बता दिया। दूसरा ये तरीका बता दिया कि अगर यहाँ पर आप वर्ड का सवाल करें, वर्ड के लिए जवाब सही है तो आपका ये वर्ब ट्रांजिटिव है। वर्ड के लिए जवाब सही नहीं है तो आपका ये वर्ब जो है इंट्रांजिटिव है। यहाँ पर एक और बात याद आ गई कि कभी कभी ये तो बेजान चीज़ है बाइक, कभी कभी यहाँ जानदार चीज़ आता है। मिसाल एक और सेंटेंस लेता हूँ कि आई सा हिम। अब हिम के लिए मैं जो सवाल करूँगा, इन हिम के लिए मैं वर्ड का सवाल नहीं कर सकता, क्योंकि हिम हम जानदार के लिए, ख़ासकर इंसानों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मैं कहूँगा ऐसा हुम, ऐसा हुम, WHOM, ऐसा हुम। मैंने किसको देखा, तो जवाब मिलेगा कि हिम, आपने उसको देखा। तो हुम का जवाब, जब से हुम का सवाल करे और हुम के लिए जवाब सही आ गया तो फिर भी आपका ये ऑब्जेक्ट है, और जब ये ऑब्जेक्ट है तो आपका ये वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव है। तो वर्ड का सवाल और हुम के सवाल के लिए जो जवाबात ठीक आ जाएं तो यूँ समझे कि आपका ये वर्ब ट्रांजिटिव है। ठीक नहीं आते तो आपका ये वर्ब इंट्रांजिटिव है। नए वाला तरीका बता दिया। एक और तरीका बताता हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि वर्ब के डायरेक्ट बाद प्रीपोजिशन आता है। फॉर एग्जांपल, ए बर्ड सिट ऑन ए बर्ड सिट इन ए ट्री, ए बर्ड सिट इन ए ट्री। अब ये प्रीपोजिशन आया है तो इस तरह वर्ब के बाद जब प्रीपोजिशन आता है तो ये इससे जो है ऑब्जेक्ट नहीं होता। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपका ये वर्ब ये इंट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव।
یہ کیوں یہ آبجیکٹ نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ورب کے ساتھ بعض پریپوزیشن جو ہیں وہ جڑے ہوتے ہیں، ہم ان سے منسلک ہوتے ہیں، ہم ان کو علیحدہ نہیں کر سکتے، تو اس طرح جب ورب آ جائے تو پھر وہ ٹرانزٹیو ہوگا۔ مثال کے لیتے ہیں کہ ہی LAUGHED ہی لافڈ ایٹ ہیم، ہی لافٹ ایٹ ہیم۔ یہ ایٹ کے بارے میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایٹ جو ہے یہ پریپوزیشن ہے، لیکن یہ پریپوزیشن جو ہے یہ لاف کے ساتھ منسلک ہے، لاف سے ہم علیحدہ نہیں کر سکتے، اس کو فریزل ورب کہتے ہیں، لہٰذا یہ آبجیکٹ ہے، اور جب یہ آبجیکٹ ہے تو آپ کا یہ ورب جو ہے یہ کیا ہے، یہ ٹرانزٹیو ہے۔ یہ بات بھی کلیئر ہو گیا۔ باقی چوتھے نمبر پر بات یہ ہے کہ جب ورب ٹرانزٹیو ہو تو اس کا ہم پی سی وائز جب بناتے ہیں تو پی سی وائز میں اردو میں جب اس کا مفہوم کرتے ہیں تو مطلب صحیح نکلے گا، اور ان ٹرانزٹیو سینٹنس والا کوئی ان ٹرانزٹیو ورب ہے کسی جملے میں استعمال ہوا ہے اور اس کو ہم پی سی وائز میں تبدیل کرتے ہیں، بعد میں اس کا اردو میں مطلب جانتے ہیں کیا اس کو اردو میں مطلب کیا ہے، تو وہ صحیح نہیں آئے گا۔ ہم مثال سے ثابت کرتے ہیں کہ آیا یہ کس طرح آتا ہے۔ مثال آئی سا ہیم، تو میں نے آپ سے کہا کہ یہ ٹرانزٹیو ہے کیونکہ یہ ہیم جو ہے آبجیکٹ ہے۔ اب اس کو میں پی سی وائس میں تبدیل کرتا ہوں، ہیم کی جگہ میں ہی لگاتا ہوں، اور آئی ادھر تبدیل کریں گے، ہی واز سین بائی می، تو بالکل اس کو دیکھیں، ہی واز سین بائی می، میرے ذریعے سے وہ دیکھا گیا، مفہوم صحیح آتا ہے۔ اور جب یہ چینج کرتا ہوں، آئی گو ٹو اسکول، تو پھر تو میں چینج نہیں کر سکتا، کیونکہ اس طرح میں نہیں کہہ سکتا کہ اسکول از گان بائی می، اسکول از گان بائی می، اسکول میرے ذریعے سے جاتا ہے۔ یہ کیسا ہوتا ہے کہ اسکول میرے ذریعے سے جاتا ہے؟ اور باقی یہ سوال بھی کریٹ ہوتا ہے کہ آپ نے تو اسکول لے لیا، یہ ٹو کیوں نہیں لیتے ہو؟ تو لہٰذا یہ وجہ یہ ہے کہ یہاں پر پریپوزیشن آیا ہے، اور اس وجہ سے میں اس کو پی سی وائس میں تبدیل نہیں کر سکتا۔ تو میں نے آپ سے کہا کہ انٹرانزٹیو ورب یہاں پہ جب پریپوزیشن ہو تو وہ انٹرانزٹیو ہوتا ہے، اور انٹرانزٹیو والا سینٹنس جو ہے ہم اس کو پی سی وائس میں تبدیل نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ اور وجہ کیا ہوتی ہے کہ یہ ورب انٹرانزٹیو ہے، مفہوم صحیح نہیں آتا ہے۔ تو آج کا ٹاپک جو تھا ٹرانزٹیو اور انٹرانزٹیو کے بارے میں تھا، امید رکھتا ہوں کہ آپ کو پسند ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ کے لیے اور ٹاپک پر میں آپ کے لیے اور ویڈیو بناؤں گا، کوشش تو کرتا ہوں کہ میں ویڈیو کو آسان کر لوں جتنا بھی مجھ سے ہو سکتا ہے۔ والسلام۔